الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک وتعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ فَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین۔ بحمدی تعالی سیرت النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا آج 11واں پروگرام ہے۔ اس کے اندر آپ احباب سماعت کریں گے جنگ بدر کے عظیم پہلو۔ جنگ بدر کے اندر جب مسلمانوں نے صف آرائی کی تو دو اہم ترین واقعات کیا کیا پیش آئے، اسی کے ساتھ صحابہ کرام کا جوش شہادت، اور آخر میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جب ان کفاران کو ان کی لاشوں سے خطاب کیا، وہ کیا خطاب کیا وہ انشاءاللہ سماعت کریں گے۔ تو تمام بھائیوں سے گزارش کی جاتی ہے قریب قریب تشریف لے آئیں۔ عزیزان محترم، جنگ بدر، یہ بدر یہاں پر ایک کنواں تھا، اس کے مالک کا نام بدر تھا۔ چونکہ اس میدان میں کنواں تھا تو اس لیے اس کا نام میدان بدر پڑ گیا، اور اسی مقام پر بدر کا وہ عظیم ترین معرکہ پیش آیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے 313 اصحاب، بولیے سبحان اللہ، 313 اصحاب حضور کے جانثاران، اور دوسری طرف 1000 کا لشکر اور کفاران کے بڑے بڑے سرداران، اور ان میں سے ہر ایک سپاہی کے پاس 2 اسلحے، اور ان کے پاس مسلح افواج، اور مسلمان جو ہے وہ 313، اور کسی کے پاس ہتھیار اور کسی کے پاس وہ بھی میسر نہیں۔ حضور علیہ السلام کے حکم پر لبیک کہتے ہوئے میدان کی طرف بڑھے، اور یہی وہ عظیم معرکہ ہے کہ کفاران کی کئی سالوں کی محنت، کئی سالوں کی ان کی مکر و فریب کو اللہ نے واضح کیا، اور ان کی گویا کہ اس معرکے کے بعد کمر ٹوٹ گئی، کیونکہ اس معرکے کے اندر ان کے بڑے بڑے سرداران کو مسلمانوں نے واصل جہنم کیا، اور ان کا جو غرور تھا، جو تکبر تھا کہ ہم ہی سپر پاور ہیں اور ہم جو چاہیں مسلمانوں کے ساتھ جو ہے وہ رویہ اختیار کریں، اس رویے کو، اس سوچ کو مسلمانوں نے ان کی ختم فرما دیا، اور کہہ دیا کہ اگر روئے زمین پر باقی رہے گا تو وہ کلمہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم باقی رہے گا۔ اسی موقع پہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ۔ میری آواز سب کو صاف آ رہی ہے؟ مائک قریب تو نہیں؟ سمجھ آنا چاہیے نا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ فَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ۔ اور یقیناً خداوند تعالیٰ نے تم لوگوں کی مدد فرمائی بدر میں، میدان بدر میں اللہ نے تمہاری مدد فرمائی جبکہ تم لوگ کمزور تھے، بے سر و سامان تھے، اور تم لوگ اللہ سے ڈرتے رہو تاکہ تم شکر گزار بن جاؤ۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرشتوں کے ذریعے بدر کے مقام پر مدد فرمائی۔ اور یہ بات یاد رکھیے کہ مسلمان کبھی بھی ہتھیار کے زور پر نہیں لڑتا، مسلمان کبھی بھی اپنے ہتھیار کے زور پر نہیں لڑتا، اپنے زور بازو پر نہیں لڑتا۔ مسلمان اگر لڑتا ہے تو وہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کی بنیاد پر لڑتا ہے۔ مسلمان اپنے ایمانی طاقت سے لڑتا ہے، اور یہ واضح کر دیتا ہے کہ اللہ کا کلمہ ہی حق ہے اور بلند ہے۔ بظاہر مسلمانوں کے جسم جو ہے وہ کمزور نظر آئے، بظاہر ان کے بازوؤں میں طاقت نظر نہ آئے، بظاہر ان کے پاس اسباب و سامان کی قلت ہو، مگر ان کے پاس ایک عظیم دولت موجود ہے جو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ ہے۔ وہ کلمہ ہے ان کے پاس عظیم دولت، اگر وہ ان کو میسر ہو اور یقین کامل ہو
تو اللہ تبارک و تعالی بدر کے مقام پر فرشتوں کے ذریعے مسلمانوں کی مدد فرما دیتا ہے۔ تو اس عظیم معرکے سے پتہ چلتا ہے کہ مسلمان بظاہر کمزور ہو، بظاہر معاشی بدحالی کا شکار ہو، بظاہر مسلمان جو ہے وہ کم ہو، اور لیکن اگر ان کا یقین پختہ ہو تو اللہ تبارک و تعالی ان کی مدد کے لیے 3000 5000 فرشتے بھی نازل فرماتا ہے۔ تو جنگ بدر کا اصل سبب تو ہم نے جو آپ کو بتایا تھا کہ اصحاب نے، حضور کے صحابی نے عمر بن الحضرمی کو واصل جہنم کیا تھا، اور مکہ میں ایک فضا پھیل گئی تھی کہ مسلمانوں نے ہمارے ایک قافلے کو لوٹا بھی ہے اور ہمارے ایک بندے کو قتل بھی کر دیا، اب یہ مسلمان اس قدر جو ہے وہ بے باک ہو گئے۔ تو اسی لیے کفاران مکہ اور بالخصوص مکہ کے اندر یہ فضا قائم ہو گئی کہ ہم اب عمر بن الحضرمی کے خون کا بدلہ لیں گے۔ پہلی وجہ تو یہ بنی۔ اچھا، دوسری ایک اور وجہ بھی علماء لکھتے ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام اور آپ کے اصحاب جو ہے یہ جب اس قافلے کے پیچھے لگے، وہ قافلہ جو شام کی طرف جا رہا تھا تو وہ آنن فانن دور ہو گیا، اور تقریباً وہ قافلہ، اس قافلے میں ابو سفیان بھی تھا اور اس کے ساتھ تقریباً 30 یا 40 آدمی تھے۔ کفار قریش کا مال تجارت قافلے میں بہت زیادہ تھا، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اصحاب سے فرمایا کہ کفار قریش کی ٹولیاں لوٹ مار کی نیت سے مدینہ کے اطراف میں گشت کرتی رہتی ہیں، آج ان کا بھی قافلہ آ رہا ہے، تو لہٰذا ہمیں بھی چاہیے کہ ہم ان کے خلاف چلیں اور ان کو پکڑیں اور ان کو جو ہے ان کا مال وغیرہ لے لیں۔ اور تمام اصحاب نے، مہاجرین اور انصار نے اس بات پر تمام کا یہ فیصلہ ہو گیا کہ ہم بھی اگر یہ قافلہ آ رہا ہے تو ہم بھی اس کو لوٹ مار کریں گے اور اس کا تمام مال اپنے پاس جمع کر لیں گے۔ چنانچہ یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے اصحاب 12 رمضان، کب؟ 12 رمضان 2 ہجری کو بڑی جلدی کے ساتھ چل پڑے۔ اس لشکر میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ نہ زیادہ ہتھیار تھے، نہ فوجیں تھیں، کوئی راشن بھی بڑی مقدار میں نہیں تھا۔ سوچا یہ تھا کہ جائیں گے قافلے کو لوٹ کر واپسی آ جائیں گے، اس سے کچھ مال حاصل ہو جائے گا۔ مگر جب یہ مدینہ سے قافلہ نکلا تو ادھر کفاران تک یہ بات پہنچ گئی کہ محمد اور اس کے اصحاب ہمارے قافلوں کو بھی لوٹنے کے لیے آ رہے ہیں، اور ہم سے اگر کوئی ان سے زور زبردستی کرے گا تو ان کے خلاف لڑنے کے لیے بھی آ رہے ہیں۔ تو اس واقعے کی جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو اطلاع ملی کہ کفاران نے اپنے دیگر لوگوں کو بھی بلا لیا ہے، وہ قافلہ تو قافلہ رہ گیا لیکن اس کے ساتھ اور مزید بھی لوگ آ گئے، تو حضور نے اپنے اصحاب کو جمع کیا اور صورتحال سے آگاہ کیا کہ کفاران جو ہے وہ نکل گئے اور وہ ہمارے پیچھے آ رہے ہیں، ہم ان کے پیچھے جا رہے تھے اور اب وہ ہمارے پیچھے آنے لگ گئے ہیں۔ تو ممکن ہے کہ ہم اس قافلے کو لوٹنے میں کامیاب ہو جائیں، پہلی بات تو یہ ہے، لیکن ممکن ہے کہ ہماری جنگ بھی پیش آ جائے، ہماری جنگ بھی ہو سکتی ہے کیونکہ وہ زیادہ تعداد میں آ رہے ہیں۔ تو لہٰذا آپ لوگ تمام کے تمام تیار رہیں، ہر طرح کی حالات میں ہم ایک ساتھ رہیں گے اور مل کر اس کا جو ہے وہ اختتام کریں گے۔ اچھا، چونکہ جو انصار تھے انہوں نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ہاتھ پر بیعت کی تھی کہ مدینہ کے اندر اگر آپ کو کوئی تکلیف پہنچے گی یا مدینہ کے اندر کوئی حملہ کرے گا تو ہم آپ کے ساتھ ہوں گے، اگر مدینہ کے باہر حملہ ہوگا تو ہم آپ کے ساتھ نہیں ہوں گے۔ اب انصار حضور کا چہرہ مبارکہ دیکھ رہے ہیں کہ یا رسول اللہ، اب جنگ تو مدینہ سے باہر کی ہے اور ہم نے آپ سے وعدہ لیا ہے کہ مدینہ کے اندر اگر آپ ہوں گے تو آپ پر کوئی ایسی پریشانی آئے گی تو ہم آپ کا دفاع کریں گے۔ تو یہ منظر تھا، تو تمام صحابہ دیکھ رہے تھے اب انصار بھی کچھ کہیں۔ تو انصار میں سے قبیلہ خزرج کے سردار حضرت سعد بن عبادہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا چہرہ انور دیکھ کر سمجھ گئے، بولیے سبحان اللہ، یہ نبی ہیں، رحمت للعالمین ہیں۔ حضرت سعد بن عبادہ حضور کے چہرے کو دیکھ کر سمجھ گئے کہ حضور جو ہے وہ ہم سے پوچھنا چاہ رہے ہیں کہ تمہارا کیا ارادہ اس بارے میں، کیونکہ اب تو ہم مدینہ سے باہر جا کر لڑنے والے ہیں، باہر جا کر ہم جو ہے وہ ان کے خلاف ہونے والے ہیں، تو تم نے تو یہ وعدہ لیا تھا کہ مدینہ کے اندر اگر معاملہ ہوگا تو ہم تمہارے ساتھ ہوں گے، اب تو یہ باہر کا معاملہ ہے۔ تو سعد بن عبادہ کھڑے ہوئے اور انہوں نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا چہرہ دیکھ کر کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا آپ کا اشارہ ہماری طرف ہے؟ خدا کی قسم ہم وہ جانثار ہیں کہ اگر آپ کا حکم ہو تو ہم سمندروں پہ بھی اپنے گھوڑوں کو دوڑا دیں گے۔ یا رسول اللہ، آپ ہماری پرواہ نہ کیجیے، آپ نے جو ہم سے وعدہ لیا ہے وہ اپنی جگہ پر قائم ہے، لیکن اگر آپ کا حکم ہو تو ہم سمندروں پر بھی اپنے گھوڑوں کو دوڑا دیں گے۔
اسی طرح انصار کے ایک اور معزز سردار حضرت مقداد بن اسود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جوش میں آ کر عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم کی طرح یہ نہیں کہیں گے کہ آپ اور آپ کا خدا جا کر لڑے، لیکن یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم ہرگز یہ کہیں گے کہ ہم آپ کے شانہ بشانہ کھڑے ہیں، اگر وہ کفار آپ کی دائیں طرف حملہ کریں گے تو ہم دائیں طرف سے آپ کی حفاظت کریں گے، اگر وہ کفار آپ کی بائیں طرف سے حملہ کریں گے تو ہم ان کی بائیں طرف سے ان کو جواب دیں گے، اگر وہ آپ کے آگے اور پیچھے سے حملہ کریں گے تو انشاءاللہ ہم انصار کو آپ اپنے دفاع کے لیے ہر دم تیار پائیں گے۔ تو چنانچہ مدینہ سے 1 میل دور چل کر حضور علیہ السلام نے جائزہ لیا۔ اب سر بہت زیادہ لوگ تھے مسلمان، حضور علیہ السلام نے کم عمر بچوں کو نکالنا شروع کیا، بولیے سبحان اللہ، یعنی جو کم عمر بچے تھے ان کو نکالنا شروع کیا، چونکہ اب لشکر آگے جائے گا تو کسی طریقے سے بھی حملہ ہو سکتا ہے، کوئی جنگی صورتحال ہو سکتی ہے، تو حضور نے کم عمر لڑکوں کو نکالنا شروع کیا۔ انہی بچوں میں حضرت سعد بن ابی وقاص کے چھوٹے بھائی بھی تھے جو بڑی ضد کرنے لگے اور کہنے لگے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہرگز ایسا نہیں ہوگا، بلکہ میں بھی آپ کے ساتھ چلوں گا اور آپ کا دفاع کروں گا۔ تو دیکھیے کہ کہاں وہ کفاران کہ مسلمانوں کو مسلسل تکالیف دیے جا رہے ہیں، مسلمانوں کو ہر جگہ پر رسوا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، کبھی نجاشی بادشاہ کے دربار کے سامنے، کبھی کسی طریقے سے مسلمانوں کو تکلیف دینے کی سوچتے ہیں، کبھی مسلمان جو عبادت کر رہے ہوتے تھے ان کو چٹائی میں لپیٹ کر دھونی دیا کرتے تھے، کبھی کسی مسلمان کو پکڑ کر تپتی ہوئی ریت پہ لٹا دیا کرتے تھے، کبھی کسی طرح کا ظلم کیا کرتے تھے، کبھی کسی طرح کی ناانصافیاں کیا کرتے تھے، لیکن وہ مسلمانوں کے ایک بچے کو بھی کفر کی طرف راغب نہیں کر سکے، بلکہ حضور علیہ السلام کی محبت ان لوگوں پر اتنی غالب تھی کہ یہ ننھے سپاہی حضرت سعد بن ابی وقاص کے چھوٹے بھائی ابھی کم عمر ہے، کہتے ہیں یا رسول اللہ ہم بھی آپ کے دفاع کے لیے حاضر ہیں۔ کتنی کوششیں ہیں، کتنے سال کی محنت ہے کفار کی کہ ہم کسی طریقے سے مسلمانوں کو ان کے دین سے دور کر دیں، لیکن حضرت سعد بن ابی وقاص کے چھوٹے بھائی جو ہیں وہ ابھی کم عمر ہیں، ان کا جذبہ ایمان دیکھیے، جذبہ شوق شہادت دیکھیے۔ حضور علیہ السلام نے ان کو داد دی اور حضرت سعد بن ابی وقاص نے اپنی ایک تلوار لے کر ان کے گلے میں بھی لٹکا دی۔ تو یہ قافلہ آگے چلا۔ اس کے بعد حضور علیہ السلام بدر کی جانب چل پڑے، جدھر سے کفار مکہ کی آنے کی خبر تھی۔ اب کل تعداد کتنی تھی؟ 313۔ بولیے کتنی تعداد تھی مسلمانوں کی؟ 313، اور سامنے جو تھی وہ 1000 کے برابر تھی۔ ادھر کفار جو تھے وہ بھی جاسوسیاں کر رہے تھے حضور کی، حضور نے بھی اپنے کچھ اصحاب کو مقرر کر رکھا تھا کہ کفار کی جو چال ہو وہ ہمیں بتانا، اور اسی طرح کافروں کی طرف سے بھی کچھ لوگ موجود تھے جو مسلمانوں کی تعداد کو وہاں بیان کرتے، بتاتے کہ آج فلاں جگہ پہنچ گئے، آج فلاں جگہ پہنچ گئے، یہ تمام چیزیں، تو وہ بھی اپنی حالات بتاتے جا رہے تھے۔ جب حضور علیہ السلام مدینہ سے روانہ ہوئے، نکلے باہر، تو ابو سفیان کو خبر مل گئی، اور ابو سفیان یہ قافلے کا سپہ سالار تھا جو شام سے واپسی لوٹ رہا تھا اور اس کے پاس کافی سارا خزانہ تھا۔ اس نے کیا کیا، اپنی ایک ٹیم سے بندے کو نکالا اور کہا کہ تم فوراً مکے جاؤ اور وہاں جا کر اپنے کپڑے پھاڑ کر، اپنے جو ہے وہ کپڑے پھاڑ کر اپنے اونٹ پر کھڑے ہو کر مسلمانوں کو، کافروں کو، ہمارے سرداروں کو یہ بتانا کہ ہمارا قافلہ لٹ گیا ہے، مسلمانوں نے ہم سے جو ہے نا بڑی ناانصافیاں کی ہیں۔ ابو سفیان نے کیا کیا، باقی جو سارا سامان تھا اور باقی جو قافلہ تھا وہ سمندر کی طرف لے گیا اور اپنے ایک آدمی کو بھیج دیا۔ چنانچہ یہ آدمی پہنچا اور مکہ والے سرداران کے سامنے گیا، اس نے اپنے کپڑے پھاڑ لیے اور اونٹ کے اوپر کھڑے ہو کر اس نے کہا کہ مسلمانوں نے ہمارے ساتھ بڑی ناانصافیاں کی ہیں اور محمد اور اس کے اصحاب نے ہمارے قافلے کو بھی لوٹ لیا ہے اور مجھے مارا ہے، اور اس طرح کے اس نے جو ہے وہ جنگ کو بھڑکانے والے کام شروع کر دیے۔ اور کفاران جو تھے وہ پہلے سے تیش میں تھے مسلمانوں کے، اب انہوں نے کہا پہلے عمر بن الحضرمی کا قافلہ پورا جو ہے وہ لوٹا، اس کو جو ہے واصل جہنم کر دیا، ہمارے ایک بندے کو بھی مار دیا، اب دوسرے قافلے کو بھی لوٹنے کی نوبت آ گئی مسلمانوں کی۔ تو اب یہ جو تھی یہ ایسی کڑی تھی کہ یہ جو بندہ جب پہنچا اپنے کپڑے پھاڑ کر، تو اب کفاران کے سرداران بلکہ عورتیں بھی بلکہ بچے بھی تیار ہو گئے کہ اب ہم مسلمانوں کے خلاف لڑ کر ہی رہیں گے، اب ہم مسلمانوں کے خلاف پیچھے نہیں ہٹیں گے۔ اب ان کا جوش و جذبہ بڑھ گیا کفاران کا، اور پورے مکہ میں ایک چہل پہل ہونے لگ گئی کہ اب ہم نے مسلمانوں کے خلاف لڑنا ہے۔ میری باتیں سمجھ میں آ رہی ہیں آپ کو؟ ابو لہب اپنی بیماری کی وجہ سے نہ جا سکا، لیکن ابو جہل گیا۔ ابو جہل الگ ہے، ابو لہب الگ ہے، یہ بات یاد رکھیے گا۔ سارے لوگ مسلح ہو کر
دو دو اسلحے لگا کر اپنے ساتھ 1000 کا لشکر جمع کر کے، اور ان کا جو لیڈر تھا وہ عتبہ بن ربیعہ تھا، وہ بہت بڑا وہ سپہ سالار تھا، اور ان کے ہاں ہر دن میں تقریباً 10 اونٹ ذبح ہوتے، اور تقریباً 1000 کا لشکر پیٹ بھر کر کھانا کھاتا، اپنے ساتھ ڈھول ڈمکے بھی لے کر گئے، شرابیں بھی لے کر گئے، اور اپنے ساتھ دیگر تمام عیش و عشرت کی چیزیں لے کر مسلمانوں کے خلاف یہ جنگ کے لیے نکلے، اپنے گھروں سے نکل آئے۔ اور روایات میں آتا ہے کہ ہر دن یہ 10 اونٹ ذبح کرتے اور اپنے تمام لوگوں کو کھانا پیش کرتے، اور ان کے لوگ کھاتے، اور پھر راتوں کو یہ شرابیں پیتے اور کہتے ہیں کہ ہم مسلمانوں کی اینٹ سے اینٹ بجا دیں گے۔ ادھر ہم دیکھتے ہیں کہ کفاران جو ہے وہ بدر کے مقام پر پہنچے، وہ مسلمانوں سے پہلے پہنچ گئے، اور انہوں نے پہنچ کر وہاں پر پکی جگہوں کا انتخاب کر لیا، جہاں کنویں تھے ان جگہوں کو لے لیا، اور جب مسلمان پہنچے بدر کے میدان میں تو ان کے نصیب میں ریتیلی زمین آئی۔ کون سی زمین آئی؟ ریت والی زمین آئی، اور کنویں وغیرہ تو سب ان کے قبضے میں تھے۔ اب حضرت علی، حضرت زبیر، حضرت سعد بن ابی وقاص کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے بدر کی طرف بھیجا تاکہ یہ لوگ کفار قریش کے بارے میں خبر لائیں۔ ان حضرات نے قریش کے 2 غلاموں کو پکڑ لیا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس لے آئے 2 غلاموں کو۔ حضور نے پوچھا کہ تمہارے قافلے میں کون کون لوگ آئے، مکہ سے کتنے کفاران آئے ہیں؟ تو ان 2 غلام جو پانی پلانے کا کام کیا کرتے تھے پورے قافلے والوں کو، انہوں نے بتایا کہ عتبہ بن ربیعہ بھی آیا ہے، شیبہ بن ربیعہ بھی آیا ہے، ابو البختری بھی آیا ہے، ابو جہل بھی آیا ہے، امیہ بن خلف بھی آیا ہے، یہ سارے کے سارے منافقین اور کفاران آئے ہوئے۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جب یہ فہرست سنی تو حضور نے مسلمانوں سے کہا کہ اے مسلمانوں، آج وہ وقت ہے کہ مکہ کے تمام سرداران، مکہ کے تمام منافق لوگ آج اس جنگ میں اس قافلے کے ساتھ شریک ہیں، تو آج یہ بہت موقع اچھا ہے کہ آج ان کو دھول ٹچائی جائے اور ان کو بتا دیا جائے کہ کلمہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہی بلند ہونے والا ہے۔ تو جب یہ مسلمانوں نے سنا تو ان کے اندر بھی ایک جوش و جذبہ پیدا ہوا، بعض کے اندر بدلے کی بھی امید جاگی کہ انہوں نے ہمیں بہت ظلم کیا ہے، آج ان کی خیر نہیں ہے، ہم ان کو بتا کر رہیں گے کہ مسلمانوں سے کس طرح کا سلوک کیا جاتا ہے۔ تو حضور نے جب یہ فہرست سنی تو کہا کہ مکہ والوں کی طرف سے سارے لوگ آ گئے، مکہ خالی ہو گیا ہے، اب جو بھی ہوگا فیصلہ یہاں ہوگا، اور تم جی جان سے ان کے ساتھ لڑو اور اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں جنت جیسی عظیم نعمت عطا فرمائے گا۔ اچھا، پھر آگے چلتے ہیں۔ حضرت حباب بن منظر حضور کے پاس آئے اور کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہمیں جو جگہ ملی ہے وہ ریت والی ملی ہے، اور جو کفاران کو جگہ ملی ہے وہ بڑی سخت کی مطلب ایسی جگہ ہے کہ پختہ جگہ، اور دوسری وجہ یہ ہے کہ یا رسول اللہ علیہ وسلم ہم دیکھ رہے ہیں کہ سارے کے سارے کنویں ان کے پاس ہیں، ہمارے پاس پانی والا کوئی کنواں ابھی موجود نہیں ہے، اگر آپ اجازت دیں تو ہم ایسا کرتے ہیں کہ ہم جن چشموں سے کنووں کی طرف پانی آ رہا ہے ان چشموں پر قبضہ کر لیتے ہیں، جب ہم ان چشموں پر قبضہ کر لیں گے تو انہوں نے جو کنووں پر قبضہ کیا ہوا ہے وہ ان کے بیکار ہو جائیں گے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کی رائے کو پسند فرمایا اور اس پر عمل کیا گیا، اور آنن فانن جب یہ رائے پر عمل ہو رہا تھا تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے بارش بھی نازل ہوگی، بولی سبحان اللہ۔ ایک طرف کہاں پریشان تھے کہ ریتیلی زمین ہے، گھوڑے چلیں گے تو ان کے سم زمین کے اندر دھس جائیں گے، اور ایک طرف بھاگنے میں بڑی دشواری ہوگی، اور جب گمسان کی جنگ ہوگی تو ریت اڑ کر ہماری آنکھوں میں لگے گی، تو ہم کفاران کو کس طرح ان کو جو ہے مطلب جواب دے سکیں گے، ان کے ساتھ کس طرح لڑائی والا ہمارا معاملہ ہوگا، ہماری ریس بھی کم ہو جائے گی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بارش نازل فرمائی، اس بارش کی برکت سے جو ریتیلی زمین تھی وہ بالکل پختہ ہو گئی، اور جو ان کی پختہ زمین تھی وہاں کیچڑ بن گیا، وہاں کیچڑ ہو گیا، کیچڑ پر وہ لوگ پھسلنے لگ گئے، اور یہاں پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو ریتیلی زمین تھی یہ بالکل بیٹھ گئی، اور بالکل بآسانی چلنا ان کا یہاں پر ہو گیا، اور بارش کی وجہ سے انہوں نے کچھ پانی بھی جمع کر لیا، منڈیریں بنا لی، اس کے اندر پانی بھی جمع کر لیا۔ تو یوں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی احسان کو قرآن پاک میں ذکر فرمایا، اور فرمایا وَيُنَزِّلُ عَلَيْكُم مِّنَ السَّمَاءِ مَاءً لِّيُطَهِّرَكُم بِهِ، اور خدا نے آسمان سے پانی برسا دیا تاکہ وہ تم لوگوں کو پاک کر دے، تاکہ جو وضو کرنا چاہے وہ وضو بھی کرے، وضو کر کے نماز کو ادا کرے، جو غسل کرنا چاہے وہ بھی کرے، جو پانی پینا چاہے وہ بھی پیے، جو اپنے جانور کو پلانا چاہے وہ بھی پیے، تمام کے تمام تر معاملات اس بارش کے پانی سے ہونے لگے۔ اب 18 رمضان المبارک، 12 رمضان کو نکلے تھے، 6 دن پہنچنے میں لگے، بدر کے مقام پر آ گئے۔ 18 رمضان کی جب رات ہوئی
حضور علیہ الصلوۃ والسلام، سب لوگ تو چین کی نیند سو رہے تھے، لیکن حضور علیہ الصلوۃ والسلام رب کے حضور سجدہ ادا کر رہے تھے، اور رب کے حضور دعائیں کر رہے تھے، اور رب کے حضور یہ فریادیں کر رہے تھے کہ اے اللہ یہ چند لوگ ہیں، ان کو میں لے کر آیا ہوں، اگر یہ بھی ہلاک ہو گئے تو تیرے دین کا کام کون کرے گا؟ اتنی مشقتیں میں نے برداشت کی ہیں، اتنی تکالیف ہم کو ملی ہیں، اور آج 1000 کا لشکر ہے، اور روایات میں آتا ہے کہ اللہ اکبر، حضور علیہ الصلوۃ والسلام اس قدر دعاؤں میں مستغرق ہو جاتے، دعاؤں میں مشغول ہو جاتے کہ آپ کی چادر مبارک نیچے تشریف لے آتی، اور حضرت ابوبکر صدیق دوبارہ آپ کی چادر کو اوپر اٹھاتے اور کہتے یا رسول اللہ، اللہ آپ کی مدد فرمائے گا، یا رسول اللہ، اللہ آپ کی مدد فرمائے گا، اللہ نے ہم سے وعدہ لیا ہے وہ ضرور اپنی مدد فرمائے گا، آپ جو ہے وہ پریشان نہ ہو۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے شب بیداری کی۔ اسی رات کے اندر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ہاتھ میں ایک چھڑی تھی، بولیے سبحان اللہ۔ قائم کی بات کرنے لگا ہوں، حضور کے ہاتھ میں چھڑی تھی، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے اصحاب کو لیا اور نشان لگانے شروع کیے، کہا کہ یہاں ابو جہل مرے گا، بولیے سبحان اللہ، کہا کہ یہاں عتبہ مرے گا، یہاں شیبہ مرے گا، یہاں پر فلاں کافر مرے گا، یہاں پر فلاں کافر مرے گا۔ اللہ اکبر۔ اصحاب رسول فرماتے ہیں کہ ہم نے جب دیکھا جنگ ختم ہو گئی، اور جب ہم نے دیکھا کہ جہاں جہاں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے نشان لگائے تھے اس لکیر سے ایک کافر کا ہاتھ تک باہر نہ تھا، اسی عین نشان کے اوپر اس کی لاش ملی، اسی نشان کے اوپر اس کی لاش ملی۔ حضور نے اسی رات یہ بتایا کہ یہاں عتبہ مرے گا، یہاں شیبہ مرے گا، اور یہاں یہ فلاں کافر مرے گا، فلاں کافر یہاں مارا جائے گا۔ وہ چھڑی سے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے لائنیں بھی کھینچ لی۔ اچھا، اب ہم دیکھتے ہیں کہ جب صبح ہوئی، صبح ہونے کے بعد مسلمانوں کی صفیں سیدھی ہونا شروع ہوئی، تو 2 اہم ترین واقعات پیش آئے، بولیے سبحان اللہ۔ آپ کو اس لیے سبحان اللہ کہتا ہوں کہیں ایسا نہ ہو کوئی میٹھی نیند سو جائے، دیکھ تو نیازی ذرا سو گیا کیا دیوانہ، ان کی آنکھ میں شاید آنکھ لگ گئی ہوگی، حضور کی آنکھ میں، حضور کی یاد میں ہو سکتا ہے آنکھ لگ جائے، تو اسی لیے میں آپ سے سبحان اللہ کہلواتا ہوں، وگرنہ ماشاءاللہ آپ لوگ بعضوں کا باب بڑی توجہ کے ساتھ سماعت کرتے ہیں اور سبحان اللہ خود ہی کہہ دیتے ہیں۔ تو مجاہدین کی صف شروع ہو گئی، حضور علیہ الصلوۃ والسلام ایک ڈنڈی لے کر مجاہدین کی صفوں کو سیدھے کر رہے ہیں۔ حضرت سواد رضی اللہ تعالی عنہ، سواد انصاری رضی اللہ تعالی عنہ، ان کا جو پیٹ تھا وہ صف سے باہر نکلا ہوا تھا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی ایک ڈنڈی ان کے پیٹ پر لگائی اور کہا کہ اپنے پیٹ کو اندر کرو، اے سواد اپنے پیٹ کو اندر کرو، صفیں درست کرو۔ تو حضرت سواد رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے مجھے ڈنڈی لگائی ہے لہٰذا میں آپ سے بدلہ لوں گا۔ اللہ اکبر، میں آپ سے بدلہ لوں گا، میں آپ سے قصاص لوں گا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام تو تمام عالم کے لیے رحمت بن کر آئے ہیں، یہ نہیں کہا کہ اصحاب نے نہیں کہا کہ یہ کیا کرتے ہو تم حضور کے بارے میں ایسی باتیں کرتے ہو، تمام صحابہ خاموش، چونکہ شریعت حضور علیہ الصلوۃ والسلام بنانے والے ہیں، شریعت پر چلانے والے جانے کا نا جناب محمد رسول اللہ ہے۔ تو حضرت سواد نے کہا یا رسول اللہ میں آپ سے بدلہ لوں گا۔ حضور نے بھی اپنے پیٹ مبارک سے جب اپنی قمیص مبارک کو اوپر کیا تو حضرت سواد نے فوراً بڑھ کر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے جسم کو چوم لیا اور کہا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، موت میرے سامنے ہے، کفار کا لشکر ہمارے سامنے ہے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نہیں جانتا کہ میں شہید ہو جاؤں گا، لیکن میں اس قدر جانتا ہوں کہ اگر آپ کے جسم مبارک سے میں جدا ہو کر شہید ہوں گا تو انشاءاللہ جنتی ہوں گا۔ یا رسول اللہ میں چاہتا تھا کہ موت سے پہلے آپ کے جسم اطہر کو ٹچ کروں، آپ کے جسم مبارک کو چوم لوں، تو اللہ نے میری اس خواہش کو بھی پورا کر دیا، آپ نے مجھے ڈنڈی لگائی تو میں نے کہا کہ میں بدلہ لوں گا، اور بدلے لینے کی نیت سے میں نے آپ کے جسم مبارک کو چوم لیا۔ حضور نے تعریف بیان کی حضرت سواد کی رضی اللہ تعالی عنہ، اور تمام صحابہ حیران تھے کہ یار کیسا عشق رسول ہے۔ کہا کہ موت سامنے ہے، میں چاہتا ہوں کہ مرنے سے پہلے، شہید ہونے سے پہلے آپ کے جسم کو مبارک کو چوم کر جاؤں، تاکہ فرشتے بھی میرا جو ہے وہ بہترین استقبال کریں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے جسم مبارک کو چھو کر آیا ہے ہمارا۔ تو پھر آگے کہتے ہیں ایک اور اہم ترین واقعہ پیش آیا، صفیں سیدھی ہو رہی ہیں، حضرت حذیفہ بن الیمان اور حضرت حسیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ دونوں صحابی کہیں سے آ رہے تھے، راستے میں کفاران نے ان کو پکڑ لیا اور کہا کہ تم ضرور بدر کے مقام پر جا رہے ہو، مسلمانوں کی مدد کرنے کے لیے جا رہے ہو۔ انہوں نے کہا نہیں، ہم ایسا نہیں کرنے جا رہے۔ تو کفاران نے ان سے وعدہ لے لیا، کہا کہ تم وعدہ کرو کہ تم اس جگہ پر نہیں جاؤ گے، اگر جاؤ گے تو تم ہمارے خلاف نہیں لڑو گے۔ تو یہ 2 اصحاب حضور کے انہوں نے وعدہ لے لیا، اور جب یہ صفیں سیدھی ہو رہی تھی اس وقت پہنچے تو حضور نے فرمایا کہ کیا ہوا؟
کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کفاران سے ہم یہ وعدہ کر آئے ہیں کہ ہم جو ہے وہ آپ کے لیے نہیں جا رہے ہیں، ہم مسلمانوں کی مدد کرنے کے لیے نہیں جا رہے۔ اب یہ بتائیے تاریخ عالم میں کوئی آپ کو ایسا واقعہ ملتا ہے کہ جہاں پر لوگ کم ہوں اور حق اور باطل کا فیصلہ ہونے جا رہا ہو، حضور نے فرمایا کہ تم دونوں اصحاب نے چونکہ کفار سے وعدہ کر لیا ہے کہ تم ہمارے ساتھ مل کر ان کے خلاف نہیں لڑو گے، تو لہٰذا تم دونوں صف سے باہر چلے جاؤ۔ اللہ اکبر، اب تمہاری ضرورت نہیں، اب تم وہاں کھڑے ہو جاؤ کیونکہ تم وعدہ کر کے آ چکے ہو۔ تو اگرچہ ہمیں بندوں کی ضرورت ہے لیکن وعدہ خلافی کرنا اچھی بات نہیں ہے، لہٰذا تم دونوں باہر کھڑے رہو گے اور ہم تمام مسلمان جو ہے وہ کفار کے خلاف لڑیں گے۔ تو یہ وعدہ خلافی کی اعلیٰ مثال جب سے کائنات بنی ہے، آپ کوئی ایک ایسی مثال لا کر دکھا دیں کہ مسلمان جو ہے وہ موت کے در پر ہو اور کفاران جو ہے وہ لشکر در لشکر مسلمانوں کے سامنے ہو، اور اس حالت میں بھی جانے کا جناب محمد رسول اللہ نے وعدہ کی پابندی فرمائی، فرمایا کہ تم وعدہ کر چکے ہو، اب لہٰذا ہماری صفوں میں شامل نہ ہونا، اپنے وعدے کو پورا کرو۔ اللہ اکبر، یہ وہ حضور کے اصحاب ہیں، یہ وہ حضور کا کردار ہے، یہ حضور کا اخلاق ہے، یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیمات ہے کہ جب تم وعدہ کر لو تو اس قدر پورا کرو۔ ایک اور روایت میں پڑھ رہا تھا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے کچھ چیز بیچی غالباً، تو کچھ پیسے لینے تھے یا دینے تھے، تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو اس شخص نے کہا کہ آپ ٹھہرے، میں آتا ہوں واپسی۔ تو ایک دن پورا گزر گیا، دوسرا دن بھی گزر گیا، تو تیسرے دن اس کو یاد آیا کہ میں نے نبی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو یہ کہا تھا کہ آپ یہاں ٹھہرے۔ تو وہ کہتا ہے کہ میں جب وہاں پہنچا تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کھڑے تھے، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے کوئی غصہ نہیں فرمایا، فرمایا کہ تم نے کہا تھا یہاں رکو، میں لے کر آتا ہوں چیز، یہاں رکو میں پیسے لے کر آتا ہوں، تو لہٰذا میں یہاں 3 دن سے ٹھہرا ہوں۔ اللہ اکبر، وعدہ کی پابندی۔ ہم لوگ کسی کو کیا بولتے ہیں، یار میں گھر سے نکل رہا ہوں، بس فون پر بات ہوتی ہے، بس میں گھر سے نکل گیا ہوں، حالانکہ نا وہ گھر میں جو ہے نا وہ شلوار میں ناڑا ڈل رہا ہوتا ہے۔ ویسے مثال دے رہا ہوں میں سمجھانے کے لیے، گھر میں تیاریاں ہو رہی ہوتی ہیں، کنگھی لگ رہی ہوتی ہے، اور فون کر کے بولتے بس میں نکل گیا ہوں، رستہ کہاں پر ہے، بس آپ مجھے بتاؤ میں پہنچ رہا ہوں۔ ایک طرف ہمارا یہ اخلاق ہے، ایک طرف ہماری سوچیں کہ ہم جو ہے وہ مسلمانوں کو کس قدر پریشان کرتے ہیں، کہ ان سے کس قدر وعدے خلافیاں کرتے ہیں کہ فلاں ٹائم پر پہنچ جاؤں گا لیکن فلاں ٹائم پر نہیں پہنچتے۔ ایک طرف حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا اسوہ حسنہ ہے کہ حضور نے فرما دیا اگرچہ ہمیں اس وقت لوگوں کی ضرورت ہے، اگرچہ ہمیں اس وقت جان بازوں کی ضرورت ہے، لیکن چونکہ تم، ہو سکتا تھا حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے کفار ہیں، ان کے خلاف جنگ جائز ہے، اور وعدہ تو ایک الگ رہ گیا، ابھی تو اس وقت جو ہے وہ جان بچانا فرض ہے، تو لہٰذا تمہیں چاہیے تم ہمارے لشکر کے ساتھ شریک ہو جاؤ۔ نہ 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 نہ، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت کے یہی عظیم پہلو ہیں میرے بھائیوں، کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جب دیکھا کہ مسلمانوں کو فی الوقت ابھی ان کی کمی ہے اور ان کی آزمائش کا سلسلہ ہے، اس وقت بھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے وعدے کی پابندی فرمائی۔ تو ہمارے لیے ایک اس میں بہترین چیزیں ہیں اگر ہم سیکھیں۔ آگے چلیے، دونوں لشکر آمنے سامنے ہوئے اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا قد کان لکم آیۃ فی فئتین التقطا فئۃ تقاتل فی سبیل اللہ واخری کافرۃ۔ ترجمہ، جو لوگ باہم لڑے ان میں تمہارے لیے عبرت کا نشان ہے، ایک خدا کی راہ میں لڑ رہا تھا اور ایک خدا کا منکر تھا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے مجاہدین اسلام کی صف بندی سے فارغ ہو کر مجاہدین کی قرارداد کے مطابق اپنے جھونپڑی میں تشریف لے گئے، اور وہاں پر حضور علیہ الصلوۃ والسلام پر چونکہ کفاران کا نشانہ تھا اور وہ چاہتے تھے کہ مسلمانوں کے نبی کو ختم کیا جائے، تو اہم ترین ذمہ داری تھی کہ حضور کی حفاظت کون کرے، بولیے سبحان اللہ۔ اہم ترین ذمہ داری تھی کہ حضور کا دفاع کون کرے گا، تو یار غار یار مزار حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ آگے تشریف لے، اور ان کے ساتھ حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ چند انصاریوں کے ساتھ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی اس جھونپڑی کے آس پاس میں جمع ہو کر حضور کی حفاظت کرنے لگے۔ ادھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام دعا میں مشغول ہیں، اور ادھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے قرآن پاک میں یہ آیت کریمہ نازل ہوئی کہ دو لشکر آمنے سامنے ہیں، ایک خدا کے لیے لڑ رہا ہے، ایک خدا کا منکر ہے۔ پھر آگے کہتے ہیں کہ لڑائی کا جو ہے وہ سلسلہ شروع ہو گیا، اور صحابہ کرام کا شوق شہادت کیسا ہے، کہتے ہیں کہ جب گھمسان کی جنگ شروع ہو گئی اور اس قدر لڑائی تھی کہ پتہ نہ چلتا تھا کہ کون کٹ رہا ہے اور کون کہاں گر رہا ہے،
کس کی تلوار کس کو لگ رہی ہے، اس قدر حال تھا۔ تو حضرت عمیر رضی اللہ تعالی عنہ، حضور علیہ الصلوۃ والسلام مسلمانوں کو ابھار رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ اے مسلمانوں، اس جنت کی طرف بڑھو جس کی چوڑائی آسمان اور زمین کے برابر ہے، یعنی زمین و آسمان کے برابر اس کی چوڑائی ہے، اس جنت کی طرف بڑھو۔ حضرت عمیر بن الحمام انصاری بول اٹھے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا جنت کی چوڑائی زمین اور آسمان کے برابر ہے؟ ارشاد فرمایا ہاں۔ یہ سن کر حضرت عمیر رضی اللہ تعالیٰ نے کہا واہ واہ۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے پوچھا، اے عمیر تم نے واہ واہ کیوں کی؟ عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، فقط اس امید پر کہ میں بھی جنت میں داخل ہو جاؤں گا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے خوشخبری دیتے ہوئے کہا کہ اے عمیر تم جنتی ہو۔ حضرت عمیر روایات میں آتا ہے کہ کھجوریں کھا رہے تھے، ابھی یہ نہیں کہا یا رسول اللہ کھجوریں کھاتا ہوں کچھ دیر بعد چلا جاؤں گا، ابھی تھوڑا سا پانی پی لوں اس کے بعد لڑوں گا، ابھی تھوڑی سی تلوار کو ٹائٹ کر لوں اور اس کی جو ہے وہ دھار لگا لوں، اس کے بعد میں کفار کے خلاف لڑوں گا۔ اللہ اکبر۔ روایات میں آتا ہے حضرت عمیر نے اپنی کھجوریں وہیں چھوڑی اور جا کر سیدھے کفار کے سامنے جا کر ڈٹ گئے، اور ڈرتے ڈرتے لڑتے لڑتے اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور شہید ہو گئے۔ یہ وہ صحابہ کا شوق شہادت تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سبھی کو اس شوق شہادت میں سے حصہ عطا فرمائے۔ القصہ مختصر یہ کہ کفار کا سپہ سالار بھی مارا گیا، عتبہ بن ربیعہ بھی مارا گیا، اور اسی طرح ابو جہل کو بھی موت آئی، اور ابو جہل کو جو مارنے والے ہیں وہ دو ننھے سپاہی، بولیے سبحان اللہ، حضرت معاذ اور حضرت معوذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کہ روایات میں آتا ہے کہ حضرت عبد الرحمن بن عوف کہتے ہیں کہ ایک بچہ میرے قریب آیا اور کہا کہ ابو جہل کون ہے؟ کہا کہ میں تمہیں بتاتا ہوں، لیکن معاملہ کیا ہے، تم کیوں ابو جہل کے پیچھے لگے ہو؟ کہا کہ وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو گالیاں دیتا ہے اور اللہ اور اس کے رسول کو برا بھلا کہتا ہے، تو ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہم اس کو جو ہے واصل جہنم کریں۔ اور کہتے ہیں کہ ابھی یہ بات ہو رہی تھی، حضرت معاذ مجھ سے بات کر رہے تھے، ادھر معوذ بھی آ گئے، انہوں نے بھی یہ بات دہرائی۔ کہتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ ابو جہل میرے سامنے جو ہے وہ تلوار لے کر گھوم رہا تھا، تو میں نے کہا یہی ہے ابو جہل۔ کہتے ہیں کہ وہ ننھے سپاہی ایسے بڑے گویا کہ باز بڑھتا ہے اپنے شکار کی طرف، اور اس کو ایسے تیر مارے کہ ابو جہل ہلاک ہو گیا۔ اور انہی میں سے حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ جب یہ کفار کے ساتھ لڑ رہے تھے تو ایک کافر نے ان کی بازو پر اس زور سے تلوار ماری کہ ان کا بازو کٹ گیا، لیکن اس کے ساتھ گوشت باقی رہ گیا۔ اب یہ کفاران کے خلاف لڑ رہے ہیں اور اس قدر لڑ رہے ہیں کہ بار بار ان کا بازو جو ہے وہ آڑے آ رہا ہے۔ اللہ اکبر۔ روایات میں موجود ہے کہ انہوں نے جو ہے وہ فوراً سے اپنے اس بازو کو اپنے پیر کے نیچے رکھ کر کھینچ دیا اور توڑ دیا، اور کہا کہ یہ بازو رسول اللہ کے دشمنوں کے خلاف، رسول اللہ کے دشمنوں کے سامنے مطلب خلاف لڑنے کے لیے یہ میری جو ہے وہ ایک قسم کی آزمائش بن رہا ہے، تو لہٰذا میں اس کو چاہتا ہوں کہ اس کو میں توڑ کر دشمنان خدا پر برسوں اور ان کو واصل جہنم کروں۔ تو انہوں نے اپنے بازو کو باقاعدہ طور پر روایات میں آتا ہے کہ کھینچ کر توڑ ڈالا۔ تو یہ وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے اصحاب ہیں کہ جن کا تذکرہ خیر کیا جائے کم ہے۔ القصہ مختصر یہ کہ ابو البختری بھی قتل ہوا اور امیہ بھی پھر ہلاک ہوا، اور پھر اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے آسمان سے فرشتوں کی فوج نازل فرمائی، بولی سبحان اللہ۔ خوب گمسان کی جنگ لگی ہوئی ہے، پتہ نہیں چلتا، لیکن کوئی کافر جا رہا ہے، اچانک سے غیب سے وار آتا ہے، اس کی تلوار، اس کی جو گردن ہے وہ الگ ہو جاتی ہے، غیب سے ایک ایسا تیر چلتا ہے کہ اس کو جو ہے وہ زمین کے اندر دھسا دیتا ہے، لیکن سمجھ نہیں آتا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ بدر کے میدان میں ہم نے تمہاری مدد فرمائی، 3000 فرشتوں کے ذریعے، 5000 فرشتوں کے ذریعے اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسلمانوں کی مدد فرمائی۔ جب یہ فرشتے آئے تو کفاران نے ہتھیار ڈال دیے اور سارے کے سارے تقریباً 70 واصل جہنم ہو، بولے سبحان اللہ۔ 70 کافرین مارے گئے، 70 جو ہے وہ قید ہو گئے، اور ادھر مسلمانوں میں صرف 14 مسلمان شہید ہوئے، صرف 14 مسلمان شہید ہوئے۔ 313 کا لشکر ہے، 1000 کا لشکر ہے۔ آپ دیکھیے تو پھر ہمیں یہی بات سمجھ میں آتی ہے کہ یہ وہ جذبہ ایمانی تھا، یہ وہ کلمہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کی روحانیت تھی، یہ اس کا فیض تھا، یہ اس کا کمال تھا، یہ اس کے اندر عروج تھا، یہ اس کی تیز دھار تلوار تھی کہ کفاران کو نیست و نابود کر کے رکھ دیا، اور 70 کفاران مارے گئے اور 70 باقاعدہ طور پر جو ہے وہ قیدی بنے، اور ادھر مسلمانوں کے 14 لوگ شہید ہوئے، جن میں سے 6 مہاجر اور 8 انصار تھے۔ اور یوں
بدر کا ایک عظیم ترین معرکہ کمپلیٹ ہوا. اور پھر بدر میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی عادت تھی کہ جو بھی کافر مارا جاتا اس لاش کو ایسے نہ چھوڑتے تھے. اللہ اکبر. حضور کی یہ عادت تھی کہ جب کوئی کافر مارا جاتا اس کی لاش کو بھی ایسا نہ چھوڑتے بلکہ کوئی نہ کوئی گڑھا کھدوا کر اس کو وہاں پر دفنا دیا کرتے. چونکہ کفاران بہت زیادہ تھے 70 کی تعداد میں, تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک ہی گڑھا کھدوایا اور ان تمام کو اس کے اندر ڈال دیا. اور یہاں پر علماء لکھتے ہیں کہ امیہ بن خلف جو تھا وہ ایسا بدبخت تھا کہ اس کی لاش پھول گئی تھی. اب جب اس کو کھینچتے تھے تو اس کا بازو نکل جاتا تھا, اس کو پیر سے کھینچتے تھے تو پیر سے اس کا جو ہے نا وہ پورا پیر نکل آتا تھا. تو حضور نے کہا کہ اس کو یہیں پر ہی مٹی ڈال دو اس کے اوپر تاکہ جو ہے یہیں جو ہے وہ ہو جائے, اس کو معاملہ اس کا یہاں ختم ہو جائے. تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے آخری خطاب فرمایا, بولی سبحان اللہ. حضور نے یہاں پر عقائد اہل سنت واضح ہوتے ہیں. حضور نے جب کفاران کی لاشوں کو بدر کے گڑھے میں ڈال دیا اور پھر کہا کہ اے ابو جہل, اے عتبہ, اے شیبہ, تم نے اللہ کے وعدے کو سچا پایا یا نہیں پایا؟ اللہ نے وعدہ کیا تھا کہ مسلمانوں کو عروج دوں گا, مسلمانوں کی مدد فرماؤں گا, تو تم نے اللہ کے وعدے کو سچا فرمایا نہ فرمایا؟ تو حضرت عمر حضور کے پاس کھڑے تھے, کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ کافرین ہیں, یہ مر گئے ہیں, یہ جو ہے ان کی اعضاء جدا ہو رہے ہیں, ان کی لاشیں پھول رہی ہیں, آپ ان سے خطاب کر رہے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, کیا کافر بھی سنتے ہیں, کیا مردہ بھی سنتا ہے؟ حضور نے فرمایا تم سے زیادہ سنتے ہیں لیکن جواب نہیں دے سکتے. یہ تم سے زیادہ سنتے ہیں, یہ تم سے زیادہ سنتے ہیں لیکن تمہیں جواب نہیں دے سکتے. یہ بتائیے کہ جب کفاران سے حضور خطاب کریں اور حضور کہے کہ یہ سنتے ہیں لیکن جواب نہیں دے سکتے, تو وہ اللہ کا ولی جس نے پوری زندگی اللہ وحدہ لا شریک کے لائے ہوئے دین کی اتباع کی ہو, حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے فرامین کی اتباع کی ہو, وہ اللہ کا ولی ہو, شب و روز اس کی سجدوں میں گزرے ہو, وہ جب اس دنیا سے چلا جائے تو وہ کیا سنتا نہیں؟ کیا وہ سمجھتا نہیں؟ کیا اس کے اندر طاقت پیدا نہیں ہوتی؟ حضور فرما رہے کہ کافرین سنتے ہیں لیکن یہ جواب نہیں دے سکتے. حضرت عمر کے جواب میں, یہ بخاری شریف جلد اول کا حصہ ہے, چونکہ ریکارڈنگ ہو رہی ہے تو اسی لیے میں نے مناسب سمجھا کہ اس کا حوالہ بھی آپ احباب کے سامنے پیش کر دوں. اللہ تبارک و تعالی ہم سبھی کے حال پر رحم فرمائے. اور اسی کے ساتھ ساتھ آج کا یہ ہمارا عنوان کمپلیٹ ہوا. انشاءاللہ جنگ احد کا جو ہے وہ آپ کے سامنے معرکہ پیش کیا جائے گا. اللہ تبارک تعالی کی جناب میں دعا کرتے ہیں مالک علم ازل ہم سبھی کو جذبہ ایمانی عطا فرمائے, شوق شہادت عطا فرمائے, اور کلمہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کی صحیح روحانیت عطا فرمائے, اور اسی پر ہم سبھی کو موت عطا فرمائے. آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم.